اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین خداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ درود بھیجیں محمد۔ ایک بچہ ہے میر محسن عباس، ان کا بھی آپریشن ہونے والا ہے، دعا کریں محمد وآل محمد کے صدقے پروردگار ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بھی مریض ہے خداوند کریم اپنی رحمت کے صدقے اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور دعا ہے کہ ایک بچہ اسیر ہے، پروردگار تو جو واسطہ اسیران شام کا اس کو کیسے رہائی عطا فرمائے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ آج شب جمعہ ہے، ویسے بھی درود پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن جمعہ رسول خدا امیر المومنین کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں، یا ابا الحسن ابشرک کہ علی میں تمہیں ایک بشارت دوں کہ یا رسول اللہ آپ جب بھی بولتے ہیں، آپ کے لب ہے مبارک جب بھی ہلتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بشارت ہی ہوتی ہے، خوشخبری ہی ہوتی ہے۔ بیان فرمائیں تو رسول خدا نے یہ کہا، ان الجبرائیل قد اخبرنی ان الرجل من امتی یصلی علیہا، کہ جبرائیل رسول خدا کو آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے اور اس درود میں اس کی آل کو بھی شامل کرتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے بعض اوقات اپنے مومنین بھی جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رسول خدا کا نام لیتے ہیں تو آل ہی نہیں کہتے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے۔ یہ حدیث اسی چیز کو بیان کر رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے اور اس درود کے ساتھ میری آل کو بھی شامل کرتا ہے، فتحت لہو ابواب السماء وصلی علیہ ملائکۃ سبعین صلاۃ، کہ جب کوئی شخص محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے تو
تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت لہو ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وصلی علیہ ملائکۃ سبعین صلاۃ، اور ملائکہ اس پہ 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ قید نہیں بیان کی گئی کہ کون سے ملائکہ، عرش پہ رہنے والے، زمین پہ رہنے والے، جنت کے نگہبان یا دوزخ کے نگہبان، بلکہ کہا ہے ملائکہ۔ اب جتنے بھی اس کائنات میں ملائکہ ہیں، اور امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ سارے ملائکہ جب ایک شخص محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے تو کائنات کے سارے ملائکہ اس پہ 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ كَانَ مُذْنِبًا خَطَأً، کہ درود بھیجنے والا اگر گناہگار ہے تو درود جب یہ بھیجتا ہے اور مقابلے میں ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اس کے گناہ ایسے ہی زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے۔ تو پھر خداوند کریم یہ کہتا ہے یا ملائکتی انتم تصلون علیہ 70 مرہ، اے ملائکہ انہوں نے ایک دفعہ درود بھیجا ہے، آپ نے 70 دفعہ درود بھیجا ہے، میں تم سے زیادہ کریم ہوں، تم نے 70 دفعہ بھیجا ہے، میں 700 دفعہ اس آدمی پہ درود بھیجتا ہوں۔ یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کیوں اللہ تم پہ درود بھیجتا ہے، کیوں ملائکہ تم پہ درود بھیجتے ہیں؟ یعنی جب آپ درود بھیجتے اور ملائکہ جو جواب میں درود بھیجتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی اللہ اور ملائکہ اس لیے تم پہ درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے نور ایمان میں لایا جائے۔ اور اگر میرے محبوب کی آل کو شامل نہ کیا جائے تو پھر خداوند کریم کہتا ہے آسمان کے دروازے بند کر دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کا درود اوپر جاتا ہی نہیں ہے، جاتا اسی وقت ہے کہ جب ساتھ محمد و آل محمد کہا جائے۔ کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تھوڑا چپ کرے، بچے کو تھوڑا سمجھا دینا۔ ایک حدیث اور سن لیں، امام رضا علیہ السلام دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کا بجا لانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو بعض افراد لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں پاتے۔ جس طرح کوئی شخص نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا کیونکہ اب اسے عادت ہو چکی ہے، اب نشہ اس کی عادت بن چکا ہے، اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ نہیں پاتا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کچھ گناہگار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد وہ پچھتاتے ہیں اور چاہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَكْثُرِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّهَا تَحْجُبُ الذُّنُوبَ، کہ کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجو، سارے گناہ ختم کر دیے جائیں۔
تو آج جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، یقین کریں کہ صبح جب اٹھیں گے تو پاکیزہ ہو چکے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ولایت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان مجالس میں اسی پہ گفتگو کریں گے کہ ولایت کیا ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کسے مولا مانے تو کامیاب ہو جائیں گے اور کسے مولا مانے تو ناکام ہو جائیں گے۔ جی ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیں عقل بھی یہ کہتی ہے، مشاہدات بھی آپ کے اس میں ہیں کہ اگر کسی کا سرپرست نہ ہو، اگر کسی شخص کا کوئی حاکم نہ ہو، سرپرست نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جن بچوں کے سرپرست نہیں ہوتے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ جس گھر کا سرپرست نہ ہو وہ بکھر جاتا ہے۔ جس طالب علم کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر عقل کیا کہتی ہے کہ یہ دنیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہاں ہم سرپرست کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ آخرت جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہاں کی کامیاب کے لیے کیسے ہم سرپرست کے بغیر جا سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ سرپرست کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی سرپرست کو عربی میں مولا کہتے ہیں۔ اب مولا کیسا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ مولا وہ ہونا چاہیے جس کی محبت گناہوں سے بچا دے۔ مولا وہ ہونا چاہیے جو پستی میں پڑے ہوئے انسان کو بلندیوں پہ پہنچا دے۔ مولا وہ ہونا چاہیے جو جہنم کی طرف جاتے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے آ جائے۔ مولا وہ ہونا چاہیے جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان میں لے کے آئے، علم کی روشنی میں لے کے آئے۔ تو یہ کون لا سکتا ہے؟ یہ وہی لا سکتا ہے جو خود معصوم ہو، جو خود عالم ہو، جو خود بلند و بالا ہو، جو خود جنتی ہو۔ یعنی جو جاہل ہوگا وہ ہمیں علم کیسے دے سکتا ہے؟ جو خود بد کردار ہوگا وہ ہمارے کردار کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ جو خود گناہگار ہوگا وہ ہمارے گناہوں سے کیسے ہمیں بچا سکتا ہے؟ جو خود جہنمی ہو وہ ہمیں جنت میں کیسے لا جا سکتا ہے؟ جنت میں وہی لے جا سکتا ہے کہ جنت کا جو مالک ہو، جس پہ جنت کے دروازے پہ جس کا نام لکھا ہو۔ اور ہمیں رسول نے آ کے بتایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے باب جنت پہ دیکھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ جو گناہگار ہوگا ایسے معصوم تلاش کرو، جو معصوم ہو، جو عالم ہو، جو با کردار ہو۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند کریم فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، کیونکہ اللہ معصوم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ گناہوں میں نہیں پڑتا، اللہ جہنم میں نہیں جاتا۔ انشاءاللہ بات کریں گے کہ بعض خدا جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اسی لیے خداوند کریم کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ اب جس شخص نے اپنا سرپرست، اپنا ولی خدا کو مان لیا اور خدا کے مقرر کردے ہوئے افراد کو مان لیا،
تو نتیجہ یہ ہوگا وہ تمہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے گا۔ سورہ بقرہ میں خدا کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ آیت الکرسی آپ روز سنتے ہوں گے، کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے توجہ نہ کی ہو کہ اللہ کو جو ولی مانتا ہے، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اللہ کرتا کیا ہے؟ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ ظلمات کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ ایمان نور ہے، کفر ظلمات ہے۔ اب مومن پہلے ہی نور میں ہے، کیونکہ روایت کہتے ہیں ایمان نور ہے، علم نور ہے، ہدایت نور ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اللہ ولی ہے اس مومن کا، تو یہ مومن تو پہلے ہی نور میں ہے۔ جب پہلے ہی نور میں ہے تو پھر اللہ اس کو کون سے ظلمات سے نکال رہا ہے اور کون سے نور میں داخل کر رہا ہے؟ کبھی اس پہ سوچا آپ نے کہ نکالا اسے جاتا ہے جو پہلے ظلمات میں ہو؟ بھائی ظلم تاریکی میں ہے، آپ اس کو نکال کے روشنی میں لا رہے ہیں۔ اگر وہ پہلے ہی روشنی میں آ رہا ہے تو آپ نکال کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے کہ صاحبان ایمان کو ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ظلمات کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ مومن ایک نور میں ہوتا ہے لیکن کچھ ظلمات میں بھی ہوتا ہے۔ اب امام علیہ السلام اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں من الظلمات الذنوب الی النور التوبہ، کہ مومن گناہ کرتا ہے، جھوٹ بھی ظلمات ہے، غیبت بھی ظلمات ہے، گالی دینا بھی ظلمات ہے، نماز نہ پڑھنا بھی ظلمات ہے۔ اب مومن جب یہ کام کرتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، گانا سنتا ہے، تو وہ ظلمات میں پڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے اللہ کو ولی مانا، اللہ کو اپنا سرپرست مانا، تو اللہ اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے ظلمات ختم کر دیتا ہے اور نور میں آ جاتا ہے۔ توبہ جب کرتا ہے تو انسان کے گناہ جو کہ ظلمات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ نور میں آ جاتے ہیں۔ محمد ابن مسلم امام باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ امام علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بہت عظیم صحابی امام کا، کہ یبن رسول اللہ، قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی یہ فقیہ انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے مولا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہ کون سی آیت؟ کہ سورہ فرقان میں خدا یہ کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ برائیاں نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ نامہ اعمال میں برائیاں درج ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ برائیوں کی جگہ پہ نیکی لکھی ہوئی ہوگی۔ کہتا مولا یہ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یوتا بالعبد المظلم مذنب یوم القیامہ حتی یکفا، کہ اللہ تعالی قیامت کے دن گناہگار مومن کو لایا جائے گا، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ خود اس کا حساب لے رہا ہوگا۔ لا یطلع علیہ احد، یعنی جب اللہ اس سے پوچھ رہا ہوگا، جب اللہ اس سے حساب لے رہا ہوگا، لا یطلع علیہ احد، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔
یعنی ایک صرف اللہ ہوگا، ایک وہ گناہگار مومن ہوگا. اب اللہ اس سے کہے گا یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ تو نے کیا. ہاں پروردگار یہ میں نے گناہ کیے. جب وہ اقرار کر لے گا اور پچھتائے گا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے یہ کہے گا جنہوں نے یہ نامہ اعمال لکھا تھا بدلوہا حسنات، کہ اب ان برائیوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دو. وَحَاذِهِ تفسیر و حاذِهِ الآیہ. امام فرماتے ہیں یہ ہے اس آیت کی تفسیر، اور یہ آیت مخصوص ہے ہمارے گناہگار مومنوں کے لیے. ابھی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کیسے. خداوند کریم نے قرآن میں بعض افراد سے محبت کا اظہار کیا. ان اللہ یحب المتقی، اللہ صاحبان تقوی سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، خدا نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہاں ایک جملہ آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب جس شے سے اللہ محبت کرے وہ شے نیکی ہوتی کیونکہ اللہ برائی سے محبت نہیں کرتا، اللہ نیکی سے محبت کرتا ہے. اب اللہ توبہ سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ توبہ نیکی ہوئی. لہذا جب کوئی گناہگار مومن کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس برائی کو مٹا کے وہاں نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ توبہ نیکی ہے. استغفار کیا کریں، گناہ نہ بھی ہوں تب بھی توبہ کیا کریں. رسول خدا کہتے ہیں میں ہر رات، ایک روایت کے مطابق 70 دفعہ توبہ کر کے سوتا ہوں، ایک روایت میں ہے کہ 100 دفعہ توبہ کر کے سوتا ہوں. رسول نے کتنے گناہ کی؟ معصوم ہیں، اس کے باوجود وہ توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ توبہ اللہ کو پسند ہے. یعنی اس لیے توبہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو محبوب چیز ہے. تو ہمارے اگر گناہ نہیں بھی ہیں تب بھی سنت رسول یہ ہے کہ توبہ کر کے سویا کریں. اور پھر اس توبہ کا، استغفار کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. ابن عباس یہ روایت نقل کرتے ہیں. بس اتنا اختلاف ہے، کسی نے یہ سوال امام حسن سے کیے، لیکن زیادہ کا یہی ہے کہ امیر المومنین سے. کہتے میں امیر المومنین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، آ کے یہ کہتا ہے یا امیر المومنین مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ دعا کریں خدا مجھے معاف کر دے. تو امیر المومنین نے کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو. چلا گیا. دوسرا شخص آیا کہ یا امیر المومنین ہمارے ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، بارشیں ہوں گی. تیسرا شخص آیا، مولا فقر ہے، غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. امام علیہ السلام نے کہا جاؤ توبہ کرو. پھر ایک شخص آیا کہ مولا بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہے. امام علیہ السلام نے کہا جاؤ توبہ کرو. پھر ایک شخص آیا، مولا ہمارے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں ہماری، لیکن پتہ نہیں ان کا پھل کم ہوتا ہے، بہت کم پھل اگتا ہے اس پہ. امام نے کہا جاؤ استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا کہ مولا ہماری نہریں خشک ہو گئی ہیں، دریا ہمارے خشک ہو گئے. تو امام علیہ السلام نے کہا جاؤ توبہ کرو. یعنی 6 آدمی آئے، مختلف مشکلات بیان کی، تو سب کو ایک ہی جواب دیا گیا. ابن عباس کہتے ہیں یا امیر المومنین 6 آدمیوں نے اپنی مختلف مشکلات بیان کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا. کہ اس لیے میں نے ایک جواب دیا کیونکہ اللہ سورہ نوح میں یہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل علیکم السماء مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اے نوح ان سے کہو توبہ کریں اپنے رب کی، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، تم توبہ کرو، تمہارا رب تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا، تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائے گا، تمہاری اولاد بھی پیدا کرے گا، تمہارے باغات بھی کھیتیاں دیں گے، تمہارے نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ سورہ نوح میں خدا نے فرمایا ہے صلی اللہ محمد۔ استغفار کو اپنا پیشہ بنا لو، دنیا کی مشکلات بھی حل، آخرت کی مشکلات بھی حل۔ یہ ہے خدا کے مقرر کردہ معصوموں کو ولی ماننے کا نتیجہ کہ ہر مشکل پہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اولاد لینی ہے کیسے لی جائے، رزق لینا ہے کیسے لیا جائے، ہدایت لینی ہے کیسے لی جائے، تو اس طرح ہم نے ان کو مانا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے گی کہ ہم اکثر توبہ کیا کریں گے، اور خدا بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ توبہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ خدا نے وحی کی کہ اے داؤد ابشر المحسنین، ابشر المذنبین وانذر المحسنین، اے داؤد نیک لوگوں کو ڈرا دو اور گناہ گاروں کو بشارت دو۔ حضرت داؤد نے کہا شاید سننے میں اشتباہ ہو گیا، یعنی ہو سکتا ہے خدا یہ کہہ رہا ہو کہ نیک لوگوں کو بشارت دو اور گناہ گاروں کو ڈراؤ۔ تو حضرت داؤد نے پھر خدا سے مخاطب ہو کے یہ کہا پروردگار میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ تو نے یہ کہا ہے کہ نیک لوگوں کو ڈرا دو اور گناہ گاروں کو بشارت دو۔ پروردگار نے کہا ہاں میں نے یہی کہا۔ کہا حضرت داؤد نے یہ تو برعکس ہو گیا، کہا نہیں میں نے یہی کہا ہے کہ لوگ جو نیک ہیں ان کو اس بات سے ڈرا دو کہ تمہاری نیکیاں کہیں تمہیں مغرور نہ کر دیں اور تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، اور گناہ گاروں کو یہ بشارت دو کہ دیکھو اگر تم نے گناہ کیے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم توبہ کرنا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے طاغوت کو اپنا ولی مان لیا، قرآن کی بات ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہر روز سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جس نے طاغوت کو اپنا ولی مان لیا، یہ طاغوت کیا کرے گا؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، یعنی یہ جو ایمان لا کے نور ایمان میں آ چکا تھا، اس نے اللہ کو تسلیم کیا تو نور میں آ گیا۔ اب اللہ کے بعد اس نے اس کو اپنا ولی نہ مانا جسے اللہ نے کہا تھا، کسی اور کو اپنا ولی مان لیا، تو جب اس نے دوسرے کو ولی مانا تو وہ جو نور میں تھا، وہ جو اللہ کو ماننے کی وجہ سے، وہ ایمان لانے کی وجہ سے نور میں تھا، نماز پڑھنے کی وجہ سے نور میں تھا، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے نور میں تھا، نیکیاں کرنے کی وجہ سے نور میں تھا، جو ہی اس نے کسی اور کو ولی مانا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اندھیروں میں پہنچ گیا۔ تو اسی کو مانو جس کو اللہ نے کہا ہے۔ یعنی یہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی ولی ہے۔ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے نحنو ابناء اللہ وحباؤہ، یعنی اس حد تک پہنچ گئے تھے اللہ کے قریب کہ اللہ کے محبوب ہم ہی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں ہم۔ لیکن اللہ تو ایسی ذات ہے
جس سے نہ ہم بات کر سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے میں نے اللہ کو ولی مانا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ورنہ ہر شخص کہے گا نہیں میں اللہ کو ولی مانتا ہوں. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا کہ اللہ بھی کہے کہ واقعی یہ مجھے ولی مانتا ہے. اب اس کا کوئی بہانہ بنا سکتا تھا، یعنی ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مذہب کا یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو اپنا ولی مانتا ہوں، تو اللہ نے فوراً آگے کہا اللہ بھی جانتا ہے کہ ان کا مکر کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ پردے میں ہے، مجھے ولی مانتے نہیں ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں، اس لیے فوراً کہا وَرَسُولُهُ کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے. اس لیے جب رسول کھڑے ہوئے یہودا نصارہ نے نہ مانا تو ہمیں پتہ چل گیا یہ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا ولی ہے یہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر سچے ہوتے تو رسول کو مان لیتے اپنا ولی. یعنی یہ رسول وہ مرکز ہے جو حق کو صداقت کو الگ کرے گا، جو جھوٹ و بے ایمانی کو الگ کرے گا. یعنی اسی رسول کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا، یہ مومن ہے یا منافق. اب کچھ لوگ اس پہ بھی آ گئے، پھر رسول کو مان لیتے ہیں. اصل ولایت خدا کی ہے، لیکن یہ ولایت ظاہر ہوگی اس کے مظاہر سے. یعنی وہ دنیا میں کچھ ایسے مظاہر بھیجے گا کہ انہیں دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ کو ولی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو پہلا مظہر اس کا رسول خدا تھے. یہود و نصارہ نکل گئے. اب اس کے بعد آخر رسول خدا نے بھی ایک دن چلا جانا تھا. تو رسول کے بعد وہ کون سی ذات ہو جو حق اور نہ حق کا معیار ہو، جو صداقت اور کذب کا معیار ہو، کہ جس کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ واقعاً خدا کو ولی مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو وہ کون سی ذات ہے؟ مجھے تاریخ میں ایک ہی چیز نظر آئی، قرآن میں بھی ایک ہی چیز نظر آئی. اللہ جانتا تھا میرا رسول چلا جائے گا، اس لیے اس نے آگے کہا الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد وہ شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے. زکوٰۃ بھی دیتا ہے. تو ڈھونڈ لو اس کو، معیار ہے، ڈھونڈ لو اس کو. وہ کون ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں؟ برادران اہل سنت کی کتاب، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. غور سے سنیے گا جملہ. یہ سائل کون تھا؟ کہتے ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی، سارے ہم رسول خدا کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے. امیر المومنین نماز کے لیے کھڑے ہوئے. واقعی حیران کرنے والی بات ہے، اللہ کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں. یعنی امیر المومنین بھی نماز پڑھ چکے ہیں، باقی صحابہ بھی نماز پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد امیر المومنین نے نماز پڑھنی شروع کی. ایک سائل آیا، سائل آ کے جملہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو مخاطب کرنا چاہیے، یہ جو بیٹھے اس کو مخاطب کرنا چاہیے. جملہ انہوں نے یہ لکھا، یا ولی اللہ بالذی یصلی لہو، اے ولی خدا تجھے واسطہ اس ذات کا جس کی تو نماز پڑھ رہا ہے. دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہم خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ریا کیا ہوتی ہے؟ یعنی نیت کو اس کو کیسے پتہ چلا، کہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ولی خدا ہے اور یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی خدا کے لیے پڑھ رہا ہے. یا ولی اللہ یصلی تصلی بالذی،
یعنی تجھے واسطہ اس ذات کا جس کے لیے تو نماز پڑھا ہے، کوئی مجھے صدقہ دے دے۔ کہتا امیر المومنین نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ فقیر آیا جو بھی تھا، پتہ نہیں انسانوں میں تھا یا ملائکہ میں سے تھا، کہ جو نیتیں جانتا ہے، جو امیر المومنین کے ذہن کو بھی پڑھ رہا ہے، وہ آیا، اس نے انگوٹھی اتار لی، ادھر انگوٹھی اتری، ادھر آسمان سے جبریل اترے، اور امیر المومنین کو رسول خدا نے مسکرا کے بلایا کہ علی نے تو نے یہ کیا۔ اب جبرائیل مجھے آ کے یہ کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ ولایت کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ نمازی ہے جس نے زکوٰۃ دی ہے۔ اور یہی بات غدیر خم میں رسول خدا نے واضح کر کے بیان کر دی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ دیکھا انگوٹھی اترتے ہوئے، تو جب آخری حج کر کے جا رہے تھے رسول خدا کے، پتہ ہے اب میں نے چند دنوں بعد چلے جانا ہے، تو پہلا سوال جو مجمع سے کیا رسول خدا نے، من ولیکم۔ اور دیکھیں حکمت الہی کیا ہوتی ہے، عام طور پہ جب مخاطب کیا جاتا ہے تو سامنے والوں کو کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن رسول نے کس کو مخاطب کیا؟ رسول نے جو جملہ کہا یا معاشر الناس، یعنی رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ جس کی ولایت کا میں اعلان کرنے لگا ہوں وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہا یا معاشر الناس، اے گروہ انسانیت، یہ بتاؤ میں کون ہوں اور تمہارا ولی کون ہے؟ کہا ولی اللہ ورسولہ، کہ ہمارا ولی آپ ہیں، ہمارا ولی خدا ہے۔ کوئی وہی آیت تھی۔ تو رسول خدا نے جب ان کی زبان سے یہ اقرار کروا لیا کہ ہمارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، تو پھر رسول خدا نے اپنے بھائی کا بازو پکڑ کے یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اے انسانوں جس نے اللہ کو اور جس نے اس کے رسول کو ولی مانا ہے وہ یاد رکھے میرے بعد اگر ولی ہے تو علی ہے۔ یہ اعلان کر دیا، آپ نے سنا ہوا۔ دیکھیں وہاں رسول نے جو جملہ کہا تھا یا معاشر الناس، حکمت الہی تھی، یہ اعلان ہر دنیا کے ہر انسان تک پہنچ گیا۔ کچھ آئے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، سأل سائل بعذاب واقع، یہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ ایک عذاب مانگنے والے سائل نے عذاب مانگا تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ یہ کون تھا؟ حارث بن نعمان، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اس پہ عذاب آیا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک دور کے قبیلے کا شخص آیا، رسول خدا مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت سلیمان یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو دور کے ہی دیہات کا رہنے والا، وہ آ کے کہتا ایکم بدر التمام و مصباح الظلام و رسول و ملک الانام، تم میں سے 14ویں کا چاند کون ہے؟ تم میں سے طریقیوں کا چراغ کون ہے؟ تم میں سے رسول خدا کون ہے؟ پھر دیکھ کے کہتا ھذا صبیح الوجہ، یہ خوبصورت چہرے والے محمد یہی ہیں؟ رسول خدا نے کہا، کہتے یا محمد کنتو امنتو بیکا ولم اراکا، میں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا لیکن میں آپ پہ ایمان لا چکا تھا، میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی تھی
لیکن آپ کی تصدیق کر دی کہ رسول برحق ہے. لیکن اب ایک بات میرے کانوں میں ایسی پہنچی ہے کہ جس نے مجھے پریشان کر دیا. وہ قبائلی ذہن ہوتا تھا نا، یعنی اس کے ذہن میں یہی بات آئی تھی. یہ قبائلی نظام تو نہیں ہے کہ قبیلے والا سردار جا رہا تو بیٹے کو اپنے رشتہ دار کو مقرر کر دیا. یہی ذہنیت لے کے آیا تھا. کہتا یا رسول اللہ دعوتنا الی لا الہ الا اللہ فعجبنا، دعوتنا الی الصلاۃ والزکاۃ والجہاد والحج. اے اللہ کے رسول، آپ نے توحید کی طرف بلایا، آپ نے رسالت کی طرف بلایا، آپ نے نماز کی طرف بلایا، آپ نے زکوٰۃ کی طرف بلایا، آپ نے حج کی طرف بلایا. عجبنا، ہم نے قبول کیا. الم ترضا، کیا آپ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے؟ اور جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہمارے لیے ولی مقرر کر کے جا رہے ہیں. انت فرضتا ہم فرض اللہ من السماء، کہ یہ جو آپ نے ولایت کا اعلان کیا تھا یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا تھا یا آسمان سے اللہ کا حکم آیا تھا؟ تو رسول خدا نے کہا میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ جو حکم ولایت آیا ہے یہ میں نے نہیں اعلان کیا، بلکہ یہ اللہ کا اعلان تھا جو میری زبان سے جاری ہوا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ اے رسول، اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں. پاکیزہ شخص تھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ ہم قبول کرتے ہیں. تو جب رسول نے دیکھا نا پاکیزہ طینت والا آدمی ہے، اس کے دل میں نور ہے، اس کے دل میں ولایت ہے، اس کے دل میں ہماری محبت ہے، تو کہتے بیٹھ جا. تو بیٹھ گیا. رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی کو اللہ نے 5 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں، 5 ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ ان میں سے ایک کمال بھی دنیا و ما فیہا پوری کائنات سے افضل ہے. یعنی اگر ایک شخص کے پاس پوری کائنات ہو اور علی کے پاس فقط یہ کمال ہو جائے تو اس سے بہتر ہے. کہا کون سے؟ تو رسول خدا نے کہا جنگ بدر تمام ہو گئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل نازل ہوئے. جب جنگ فتح ہو جاتی ہے تو عموماً مبارکباد دی جاتی ہے. آپ کسی کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسرا آپ کو آ کے مبارک دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچہ کامیاب ہو گیا مبارکباد. اب کیا ہے، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو مبارک دی جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی ہو تو پھر آ کے تسلی دی جاتی ہے. اب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر تمام ہو گئی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. اب اللہ کی طرف سے مبارک لے کے جبرائیل آئے اور یہ کہتے ہیں کہ علی الاعلیٰ، کہ وہ بلند و بالا ذات جو ہے آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے اپنی ذات کی کہ جس شخص سے میں محبت کرنا چاہتا ہوں میں اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہوں، اور جس شخص سے مجھے نفرت ہوتی ہے میں اس کے دل میں علی کا بغض ڈال دیتا ہوں. اب دیکھو ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہو جائے، نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہو جائے. اب کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا یا نہیں؟ دیکھ لو اپنے گریبان میں جان کے، اگر حب علی موجود ہے تو سمجھ لو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اگر بغض علی بڑا آسان راستہ ہے. نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ زکوٰۃ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ گریبان میں جھانک لو. اگر وہاں ولایت کا نور چمک رہا ہو تو سمجھ لو اللہ بھی راضی، اعمال بھی قبول ہو گئے. یہ ایک خصوصیت، یعنی معیار محبت الہی امیر المومنین کی محبت.
اللہ اکبر صلی اللہ محمد وعلی کل کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجلس کم پڑھی ہے، تو آج اگر تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو سمجھ لینا کل والا جبران ہو گیا۔ یہ خصوصیت، یہ خوشی کی بات تھی تو مبارک دی تو علی کی حب سے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جنگ احد تمام ہو گئی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ جنگ احد تمام ہوئی، میں اپنے چچا حمزہ کو دفن کر کے فارغ ہوا۔ شیر خدا تھا، جن رسول خدا کے سہارا تھے۔ ظاہر ہے جب سہارا ٹوٹ جائے تو دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اب اللہ تسلی کے لیے جبرائیل کو بھیج رہا ہے۔ جب جبرائیل آئے، رسول خدا کہتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے کہا ان اللہ العالی یقرأک السلام و تخصک بالتحیت والاکرام، کہ اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، آپ کا عزت و اکرام کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فرضت الصلاۃ ووضعتها عن الفحائض والنفاس وفرضت الزکاۃ ووضعتها عن المعدوم فرضت الصیام ووضعتها عن المسافر، کہ میں نے نماز کو فرض کیا تھا لیکن کچھ خواتین سے نماز کو ہٹا دیا، میں نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میں نے اس فرض کو اٹھا لیا تھا، میں نے حج کو فرض کیا تھا لیکن جو خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکتا میں نے اس فرض کو ہٹا دیا، میں نے روزے کو فرض کیا تھا لیکن جو آدمی سفر پہ جا رہا ہو میں نے اس کو ہٹا دیا۔ لَفَرَضْتُ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَمْ أَرَ فِيهِ رُخْصَةً، کہ میں نے علی کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اور ایک لمحے کی بھی رخصت نہیں دی۔ اب کوئی مریض ہے یا صحت مند ہے، سفر میں ہے تو گھر میں ہے، اسے علی سے محبت کرنی پڑے گی، ایک لمحے کی بھی رخصت نہیں ہے۔ لم ارا فیہ رخصہ، کمال علی صلوات صلی اللہ وسلم۔ اور آگے جملہ کیا کہا؟ آگے جملہ سنے، حدیث مکمل کر لوں۔ فرضت الصلاۃ علی اہل الارض، میں نے زمین والوں پہ نماز فرض کی۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین والوں پہ نمازیں فرض، لیکن جب حب علی کی بات آئی تو زمین والوں پہ بھی واجب قرار دیا، آسمان والوں پہ واجب قرار دیا۔ اور اسی کی وضاحت رسول خدا نے دوسری حدیث میں کی کہ یا علی انت اخی و انا اخوک، انا مصطفیٰ للنبوہ و انت مجتبی للامامہ۔ اے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور تجھے امامت کے لیے چنا ہے۔ اداؤ کا ادائی کا ولیوں کا ولی، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا وارث ہے، تو میرا قرض ادا کرے گا۔ لقد سعد من تولاک وقد شقیا من خالفک، کہ خوش بخت ہے وہ جس نے تجھ سے محبت کی، اور بدبخت ہے وہ جو تجھ سے دور ہو گیا۔ یعنی جملہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جس انسان نے تجھ سے محبت کی، کہا جس نے بھی تجھ سے محبت کی۔ یعنی انسان ہو، ملک ہو، جانور ہو، جس نے بھی تجھ سے محبت کی وہ خوش بخت ہو گیا، اور جو بھی تجھ سے دور ہو گیا وہ بدبخت ہو گیا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں صرف انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے رسول نے آگے جملہ کہہ دیا ان الملائکۃ لا یتقرب الیک لا یتقرب الی اللہ
بے محبت کا و ولایت کا، اے علی تیری محبت اور تیری ولایت کی وجہ سے ملائکہ اللہ کے مقرب بنتے ہیں، یعنی تجھے مانتے ہیں تو پھر جبرائیل ملک جو ہے، پھر اسرائیل جو ملک، جتنے بھی ملک ہیں وہ اسی وقت قرب الہی کے پاس ہوتے ہیں جب تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی بس میں اپنے کام ان الملائکہ لیتقرب الی اللہ بمحبتک و ولایتک، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو انکار کرتا ہو ولایت علی کا، لیکن زمین میں کچھ ہوتے ہیں افراد جو انکار کر دیتے ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اکثر مومن نہیں ہے۔ حدیث کا جملہ آگے ہے کہ علی آسمان پہ تیری ولایت کا اقرار کرنے والے زیادہ ہیں، زمین میں کم ہیں، کیونکہ وہاں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو انکار کرتی ہو، جبکہ یہاں ہے۔ آگے سنیے، شیخ صدوق جیسے افراد نے روایت نقل کی ہے، علی فی السماء السابع کالشمس فی الارض وعلی فی السماء دنیا کالقمر، کہ علی ساتویں آسمان کے لیے سورج ہے، علی اس آسمان کے لیے چاند ہے، یعنی علی چاند بھی ہے، علی سورج بھی ہے۔ یہ چاند اور سورج کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہ چاند اور سورج؟ پھر خود ہی رسول خدا نے وضاحت کی، مثلہ کمثل القمر اذا طلع، کہ اس علی کی مثال چاند کی طرح ہے کہ چاند جب طلوع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں اندھیرا ہوتا ہے، جب 14ویں کا چاند آتا ہے تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں علی تو چاند ہے، یعنی جب آتا ہے یہ چاند تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سورج کیا کرتا ہے؟ اذا طلعت، جب طلوع کرتا ہے انارت دنیا، دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اب علی سورج بھی ہے، علی چاند بھی ہے۔ چاند کا کام کیا ہے؟ اندھیرے کو ختم کر دینا۔ سورج کا کام کیا ہے؟ روشن کر دینا۔ بس یہی تو کہتا ہوں کہ جب علی کا چاند بن کے کسی مومن کے قلب پہ اترتا ہے تو گمراہیوں کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب سورج بن کے اس کے سامنے آتا ہے تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ علی چاند بھی ہے، علی سورج بھی ہے۔ یہ ہے کمال علی کا۔ اللہ نے ایسے نہیں کمال دے دیا، اللہ عادل ہے، وہ دیکھ کے دیتا ہے کمال۔ اللہ نے اللہ کے دین کے لیے علی نے جو کیا، یہ کربلا میں جو کہتے ہیں ہاشمی، ہاشمی نہیں، یہ سارے ابو طالب کی اولاد تھے، ہاشمیوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ جنہیں ابو طالب کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان میں سے کون تھا؟ عقیل ہے، عقیل ابو طالب کے بیٹے۔ امام حسین ہے، علی کے بیٹے، یعنی سارا گرانہ قربان ہوا ہے تو ابو طالب کا ہوا، علی کا گرانہ قربان۔ بس آزادہ رہو۔ اللہ اکبر، سب شہید ہو چکے۔ بلال بن نافع یزیدی فوج کا سپاہی ہے، یہ روایت نقل کرتا ہے کہ جب حسین خیمے سے نکلے تو پیچھے سے ایک 4 یا 5 سال کی بچی آئی اور کیا کہتی ہے؟ یا ابت انظر الی انی عطشان، اے بابا ذرا میری طرف تو دیکھ، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ یہ راوی کہتا ہے اس بچی کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور بچی کو اپنے سینے سے لگا کے یہ کہتے ہیں اے بنیا، اے میری بیٹی صبر کر،
تجھے خدا سیراب کرے گا۔ پھر پتہ نہیں جناب سکینہ نے کیا بات کی کہ امام علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور حضرت سکینہ نے رونا شروع کیا تو امام نے ایک مرثیہ پڑھا، یا سکینہ سیطول بعدی یا سکینہ، اے سکینہ ابھی نہ رو، تجھے میرے بعد بڑا رونا ہے، تو روتی ہے میرا دل کباب ہو جاتا ہے، اے سکینہ تو روتی ہے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اے سکینہ ابھی نہ رو، تجھے میرے بعد بڑا رونا ہے، کبھی تماچے لگیں گے تب روئے گی، کبھی چادر چھنے گی تب روئے گی، کبھی گوشوارے چھینے جائیں گے تب روئے گی، اے بیٹی ابھی نہ رو۔ بڑی محبت تھی حسین کو اس بیٹی سے۔ ان کا اصل نام فاطمہ تھا، سکینہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ امام کہتے ہیں جب یہ بچی میرے سینے پہ سوتی ہے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اور حضرت سکینہ یہ کہتی تھی کہ جب میں بابا کے سینے پہ سوتی ہوں تو مجھے بڑا سکون آتا ہے۔ ہاں زادارو، یہ سینے پہ سونے والی عشر عاشور کہاں سوئی؟ کہاں بابا کا سینہ یا کربلا کی ریت پہ؟ بس آخری جملے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت سکینہ خود یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ جب سب شہید ہو چکے میں اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہی تھی، کہیں میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا، در خیمہ پہ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اب تو ہمارا کوئی نہیں بچا، یہ شقی ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اب تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ بی بی کہتی ہے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک شکی آگے بڑھا، وہ بڑھتا آیا، وہ گھوڑے کو دوڑاتا آیا، وہ آتا رہا تھا، میں کانپ رہی تھی، میں نے دیکھا وہ میرے قریب پہنچا، میں ڈر کے بھاگی، اس ملعون نے پیچھے سے نیزہ مارا، سکینہ کہتی ہے میں گر گئی، وہ میرے پاس آیا، پہلے اس نے میری چادر کو چھینا، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا، عزاداروں جو کانوں تک ہاتھ پہنچا تو اس شکی کے ہاتھ میں صرف گوشوارے نہیں آئے، سکینہ کے کان کی لوہے بھی ساتھ تھی۔ بی بی کہتی ہے پھر میں بے ہوش ہو گئی اور دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرا سر میری پھوپھی کے زانوں پہ ہے، تو میں نے پھوپھی کو مخاطب کر کے یہاں یا امتے حل اندکا خرقتن، اے پھوپھیاں میں علی کی پوتی ہوں، میں زہرا کی پوتی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا سر ننگا ہے، یہ بدماشوں کا مجمع ہے، بے پھوپھی جان کوئی چادر ہے تو دے دو، بس عزادارو۔ بی بی نے سر پیٹا، کہا بیٹی سکینہ صرف تو سر ننگے نہیں ہے، تیری پھوپھی کی چادر بھی انہوں نے چھین لی ہے، اے بیٹی اٹھو، اب ہمیں سر ننگے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا ہے، کوئی نہیں کہے گا یہ علی کی بیٹی ہے، سب کہیں گے مارو مارو یہ باغی کی بہن ہے، تو کوئی پتھر مارے گا، کوئی آگ پھینکے گا۔ پروردگارہ ہمارے ناسوں کو قبول فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ چہاردہ معصومین کا واسطہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے گناہ قیدی ہیں پروردگارہ انہیں قید سے رہائی عطا فرما، یا اللہ چہاردہ معصومین کا واسطہ مومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوان میں سے کر دیں۔ مومنین یہ اعلان سن لیں کہ ہفتے والے دن
امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے، تو اسی سلسلے میں مجلس برپا ہوگی، آپ لوگوں سے زیادہ شرکت کرنے کی استدعا ہے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے تمام مرحومین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔